السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ستار ساجد۔ آج میں ایک بہت زبردست ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کی ہر انسان کو زندگی میں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ خاص کر زندگی میں ہر انسان کو دکھ ملتے ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں۔ تو اس دور میں تو ہر انسان بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اپنے پام کی ریڈنگ کروا رہے ہیں، اس سے اپنے ہاتھ کی ریڈنگ کروا رہے ہیں۔ تو ہر دوسرے انسان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت پریشان ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، شادی شدہ زندگی کی پرابلم ہے لڑکیوں کی، اور بہت ساری الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہے اس وقت انسان ہر کوئی۔ تو ضرورت تھی کہ میں یہ ویڈیو ضرور سب کے لیے بناؤں تاکہ ہر انسان اس ویڈیو کو دیکھ کے اس سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ تو جناب، یہ کچھ لوگوں کو جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی بہت بڑے نفسیاتی مسئلے کا شکار بن جاتے ہیں، تو جب وہ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے کوئی 100 قسم کے سوالات پوچھتا ہے، تب جا کے کہیں جا کے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کو اصل میں پرابلم کیا ہے۔ تو یہ پامسٹری جو ہے، اس کو ہم میڈیکل سائنس میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جو نفسیاتی مسائل ہیں، سائیکالوجیکل پرابلمس ہیں، ان کا یوز بھی اگر کوئی سائیکالوجسٹ پامسٹری جانتا ہے تو یقین کریں یہ اس کے لیے بہت کارآمد علم ہے، اور یہ علم ہم انسانیت کی فلاح کے لیے سیکھ بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کا علم نجوم کے ساتھ تعلق جوڑنا اور پھر اس کو کہنا کہ یہ حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ بڑا سخت ظلم ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ہماری جہالت کی انتہا ہے، کہ ایک علم ہے، ایک روشنی ہے جس کی وجہ سے ہم انسان کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو پھر اگر بیماری کا علاج کرنا اگر حرام ہے تو پھر ڈاکٹری بھی حرام ہے، وہ بھی تو انسان کا علاج کرتے ہیں۔ تو جو لیبارٹری پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں مختلف بیماریوں کے، ان ٹیسٹ کا مطلب بھی، مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بیماری کا پتہ چلے۔ تو پامسٹری ایک اتنا زبردست علم ہے کہ آپ کی نفسیاتی بیماریاں، آپ کی فزیکل پرابلم، آپ کی ہارٹ کی بیماریاں، آپ کی معدے کی پرابلم، آپ کی سانس کی بیماریاں، ہر بیماری کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کون سی بیماری ہو سکتی ہے، کون سے نفسیاتی مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ تو ہاتھ میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس وجہ سے زیادہ دکھ اور پرابلم کا شکار ہوئے۔ تو یہ نشانات آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، صرف ان نشانات کو دیکھ کے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ کافی ایک دلچسپ اور ایک لمبا ٹاپک ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے 30 35 40 سال اس پامسٹری کو سیکھا اور سمجھا، تو اس کو میں 5 منٹ یا 10 منٹ میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس کے لیے ہو سکتا ہے مجھے 2 یا 3 ویڈیو بنانی پڑے۔ تو کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنے تاکہ آپ بور نہ ہوں، کیونکہ جتنی اگر 5-10 منٹ کی ویڈیو ہو تو بندہ آج کل ہر بندے کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ تو اس لیے میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں چھوٹی ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو میں انفارمیشن دے سکوں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جس ہاتھ کی شیپ ہی اچھی نہ ہو، ہاتھ کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں، ہتھیلی بالکل زرد سی ہو، لائنیں بالکل دھندلی سی ٹیڑھی میڑھی ہوں، تو ایسے بندے کے جو ہوتے ہیں نا، اخلاقی طور پہ بھی بندہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو بہت بری عادتیں نظر آئیں گی۔ جب ٹیڑھی میڑھی انگلیاں ہوں گی تو وہ بندہ تھوڑا جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہم ہاتھ دیکھ کے، کسی کے ساتھ بات بھی کر رہے ہو نا تو اس کا ہاتھ دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ 1 نمبر آدمی ہے یا 2 نمبر آدمی ہے۔ تو یہ بڑا زبردست علم ہے۔ میں نے تو اس سے بڑی ساری زندگی فائدہ اٹھایا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں، کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، کل میں ہوں نہ ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور میری زندگی تو ویسے بھی بڑی تھوڑی سی ہے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے جو نئے سیکھنے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں، یہ ہے جناب آپ کی زندگی کی لائن۔ یہ سب سے خوبصورت زندگی کی لائن یہ ہوتی ہے، جتنی یہ گلائی میں ہو، اس طرح ہو، یہ سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اگر تو زندگی کی لائن اس طرح کی ہے اور کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے تو پھر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کی لائن اس طرح ٹوٹی ہوئی، تو پھر آپ بیمار ہوں گے، آپ کی زندگی میں پرابلم آئیں گی،
آپ بیمار ہیں، کوئی بھی کام آپ سے ٹھیک سے ہو نہیں پا رہا، اور اگر یہ لائن اس طرح سے ٹوٹ گئی، پھر آگے چلی، پھر ٹوٹ گئی، پھر چلی، پھر ٹوٹ گئی، پھر چلی، پھر ٹوٹ گئی، تو اگر زندگی کی لائن اس طرح ہے تب بھی جناب آپ کی زندگی میں پرابلم آ رہی ہیں، مختلف قسم کے حادثات ہو رہے ہیں، کبھی آپ بیمار ہو رہے ہیں، کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی زندگی کی لائن بریک ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی شادی شدہ زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے، کوئی ڈائیورس، کوئی طلاق ہو سکتی ہے، اور اگر زندگی کی لائن ٹوٹی ہو تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑی پریشانی آپ پر بن سکتی ہے۔ تو اسی طرح بعض دفعہ زندگی کی لائن اس طرح یوں بھی ہوتی ہے، ایسے ایسے، تو یہ جزیرے بنے ہوتے ہیں، اس طرح جزیرہ بن گیا، آگے چلا، پھر جزیرہ بن گیا۔ تو یہ اگر یہ تسبیح کے دانوں کی طرح اگر بنی ہو، دائرے دائرے بنے ہوں، چھوٹے 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 دائرے، تو ان کو ہم بولتے ہیں جزیرہ۔ تو یہ جزیروں کی مدد سے اگر زندگی کی لائن بنی ہو تو آپ سمجھیں کہ ایسی بندے کی زندگی میں ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آتا، وہ ساری زندگی بیچارہ پریشان رہتا ہے اور ڈسٹرب رہتا ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں، یہ جو میں آپ کو لائن بتا رہا ہوں یہ زندگی کی لائن ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ یہ انگوٹھے کے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ اس طرح نیچے کی طرف آتی ہے، یہ جناب آپ کی زندگی کی لائن ہے۔ بار بار سمجھ لیں، نئے جو دیکھ رہے ہیں، جو پبلسٹی سیکھنا چاہ رہے ہیں، کہ آپ کی زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ باقی میں نے اس کی ریزن بتا دی ہیں پریشان ہونے کی، کہ کس وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اب جناب اگر آپ کی دماغ کی لائن اس طرح بالکل سیدھی، بہت لمبی ہے، سیدھی ہے، تو بہت اچھی لائن ہے، یہ آپ کے اندر بڑا ذہانت ہوگی، انٹیلیجنٹ ہوں گے، زبردست کاروبار کریں گے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہی لائن اس طرح ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس طرح ہو، پھر وہی آئے گی بات کہ کوئی چیز صحیح یاد نہیں ہوگی، یادداشت آپ کی کمزور ہوگی، زندگی کے فیصلے آپ غلط کریں گے، کبھی آپ کوئی کام کریں گے، کبھی آپ کوئی کام کریں گے، آپ کے دل میں اور ذہن میں سکون ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح یہ دماغ کی لائن اگر اس طرح جزیرہ نما بنی ہو، اس طرح چلے، تو یہ بہت بدترین دماغ کی لائن ہوتی ہے۔ اگر ایسی لائن ہو تو جناب بندے کا ذہن کام نہیں کرتا، ذہنی ٹینشن، پاگل تک بندہ ہو جاتا ہے اگر اس طرح کی لائن ہو۔ اور اگر یہی دماغ کی لائن اس طرح بالکل نیچے کی طرف جھک جائے، جناب یہ یاد رکھیں، اگر یہ زندگی کی لائن، دماغ کی لائن نیچے کی طرف جھکے اور ان کے یہاں سے شروع ہو اور ایسے یہ بالکل نیچے کی طرف آ جائے، ادھر، یہ دماغ کی لائن ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور عام طور پہ اچھی وہ ہوتی ہے جو سیدھی ہو جاتی ہے اس طرح، لیکن اگر یہ نیچے کی طرف آ جائے اور یہاں پہ پھر کراس بھی بنا ہو اور یہ اگر ٹکڑوں میں ہو، ایسے 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 ایسے، تو یہ بہت بری ہم دماغ کی لائن سمجھیں گے۔ اگر یہ یہاں سے ایسے ایسے جزیرہ نما بن جائے یا ٹکڑوں میں نیچے آئے، تو ایسا بندہ بھی نفسیاتی مریض ہوتا ہے، ذہنی مریض ہوتا ہے اور غلط فیصلے کرتا ہے، اور اگر نیچے کراس کا نشان بنا ہو تو ایسے لوگ بعض دفعہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اگر اتنی لمبی دماغ کی لائن ٹکڑے ٹکڑے میں ہو اور یا وہ جزیرہ نما بنی ہو۔ جزیرہ نما اس طرح کو بولتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اگر اس طرح آپ کی دماغ کی لائن نیچے کی طرف آئے، بہت نیچے کی طرف آئے، تو سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی ورسٹ، بہت ہی بری ہم اس کو دماغ کی لائن قرار دیں گے، کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے اور انسان خودکشی تک کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہارٹ کی لائن ہے، ہارٹ کی لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے، عام طور پہ مختلف جگہ پہ بھی ختم ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ اس طرح بڑی انگلی کی طرف جھک جاتی ہے، اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، بعض دفعہ سیدھی اس طرح نیچے کی طرف جھک جاتی ہے۔ تو یہ دل کی لائن بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے کہ اگر اس طرف ہو، شہادت کی انگلی کی طرف جائے یا بڑی انگلی کی طرف جائے، تو اگر یہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، بریک نہیں ہے، تو بہت اچھی سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر یہی لائن ایسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو تو ایسا بندے کا دل قابو میں نہیں ہوگا، جناب غلط فیصلے کرے گا، اس کا کریکٹر بھی مشکوک ہوگا۔ تو اسی طرح اگر اس کی یہ لائن اس طرح جزیرہ نما بنی ہو تو تب بھی اس کا دل کمزور ہوگا اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوگا، اور اسے اپنا کھانے پینے میں کیئر کرنی چاہیے، آئلی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اور آپ اپنا ایک دفعہ اپنے ہارٹ کا چیک اپ ضرور کروا لینا چاہیے۔ تو فرینڈس، امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی، کیونکہ میں نے اس میں آپ کو کافی حد تک معلومات دی ہیں
لیکن اب میں یہ کروں گا کہ اس کا ایک اگلا حصہ بناؤں گا، کیونکہ یہ ایک بڑا وسیع اور لمبا ٹاپک ہے۔ ابھی تو میں نے صرف آپ کو لائنز بتائی ہیں کہ یہ لائنز ہوں تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ ابھی میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ دل کی لائنز کی اور کون سی حالتیں خراب ہوتی ہیں، دماغ کی لائن کی اور کون سی حالتیں خراب ہوتی ہیں، انگوٹھی کی جو شیپ ہے یہ بھی بتاتی ہے، یہ بھی کیا بندے کا بتاتی ہے کہ بندہ جنونی قاتل تو نہیں ہے، بہت زیادہ وحشی تو نہیں ہے، بیوی کو مارنے پیٹنے والا تو نہیں ہے۔ اور اس طرح عبارے جو منفی ہے، مریخ منفی اور مریخ مثبت، وہاں پہ لائنیں ہوں تو بندہ بڑا غصے والا اور جلد باز ہوتا ہے۔ اسی طرح انگلیوں کی شیپ، ہاتھ کی شیپ، ابھی بہت زیادہ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ تو جناب اسی سلسلے کی میں ایک دوسری ویڈیو کل یا پرسوں تک 2-3 دن کے اندر میں آپ کے لیے بناؤں گا۔ تو اگر آپ کو یہ میری انفارمیٹیو ویڈیو بڑی اچھی لگی ہے، جس سے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو کافی معلومات ملی ہیں، تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ لائک کرنا تو حق بنتا ہے میرا کہ آپ مجھے لائک دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میں باقاعدہ پامسٹری سکھانے کی کلاسز کا آغاز بھی شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یوٹیوب پہ۔ بڑی ترتیب سے میں آپ کو یہ پامسٹری سکھاؤں گا، زندگی کی لائن سے، زندگی کی لائن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، دماغ کی لائن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، دل کی لائن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، شہرت کی کتنی لائن کی قسمیں ہوتی ہیں، انگوٹھوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور انگلیوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور ہاتھ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے میں آپ کو جناب یہ پامسٹری کا علم سکھاؤں گا۔ جو لوگ پامسٹری سیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔